بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بفضل ہی خدا سلسلہ کلام عقل اور ذہانت کا جاری و ساری ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عقل اور ذہانت کے واقعات کا تذکرہ کرنا ہے۔ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذہانت، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جلوب میں تشریف فرما ہے۔ ان کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی جناب سے اس کے بندہ خاص کو حکم ملا اس دنیا کو اختیار کر لے اور چاہے تو رحمان کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اس بندہ خاص نے رب کے حضور حاضر ہو جانے کو قبول فرما لی۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان ہمہ گوش اللہ کے نبی کا پیغام سن رہے، رمض شناس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ پڑتے، روتے ہوئے ان کی ہچکی بن جاتی ہے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کہتے ہیں ہمیں جناب صدیق اکبر کے رونے پہ بڑا تعجب ہوا۔ بعد میں ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں روئے؟ انہوں نے بتایا کہ جس بندے کا اللہ کے نبی تذکرہ کر رہے ہیں وہ خود ہی جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت کا ایک اور واقعہ سماعت کیجیے۔ ہجرت کی رات جب اللہ کے نبی جناب صدیق کو اپنے ساتھ لے کر نکلے، غار میں جتنی دیر وہاں ٹھہرنا تھا، ٹھہرنے کے بعد جب نکلے تو جس علاقے سے آپ کا گزر ہوتا وہ پوچھتے کہ آپ کون ہیں اور دوسری سواری پہ جو ہے وہ کون ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے کہ یہ میرے ہادی ہیں، میرے رہبر ہیں۔ اہل عرب میں کسی بھی تاجر کو یا رستے سے گزرنے والے کو اگر کوئی رستہ بتانے والا ساتھ ہوتا تو اس کو ہادی کے طور پر بلایا جاتا۔ سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کو رستہ بتانے والے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا یوں اہتمام کیا کہ اس لفظ میں انہوں نے لوگوں کو بتا بھی دیا کہ دین و دنیا کی رہنمائی مجھے انہی سے ملتی ہے۔ جناب عمر مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے زیرک اور دانا انسان تھے۔ جناب عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں یمن سے مال غنیمت کے طور پر کچھ کپڑے مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے کپڑوں کو دیکھا، ان میں سے ایک کپڑا داغدار نکلا۔ فرمایا کہ یہ کس بندے کو دوں؟ جس کو بھی دیا جائے گا وہ کہے گا کہ میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ آپ نے اس کپڑے کو کسی بندے تک پہنچانے کا طریقہ یہ اپنایا کہ آپ نے اس کپڑے کو اکٹھا کیا اور اپنی نشست جہاں پہ آپ تشریف فرما تھے اس کے نیچے رکھ دیا، اوپر آپ بیٹھ گئے اور تھوڑا سا اس کا پلو باہر کی طرف نکال دیا۔ مدینے کے رہنے والے مسلمان آ رہے ہیں، اپنا اپنا حصہ لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں خلیفۃ المسلمین نے اپنے نیچے کچھ کپڑا رکھا ہوا ہے، کچھ اس کا حصہ نظر آتے ہی آپ نے اس کپڑے کے اوپر پوری نظریں گاڑ دیں۔ اب خلیفۃ المسلمین بھی دیکھ رہے ہیں، زبیر بن عوام ہے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ مجھے یہ کپڑا چاہیے۔ عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کپڑا آپ کے لیے نہیں، آپ اپنا حصہ لیں اور چلے جائیں۔ نہیں جی نہیں، میں یہی لوں گا۔ آپ نے پھر ان سے عہد لیا کہ اس کو لینے کے بعد واپس نہیں لوں گا۔ مجھے ٹھیک ہے، مجھے قبول۔ جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کپڑا دیا، تو بعد میں جب انہوں نے اپنے اوپر لیا تو دیکھا تو وہ داغدار مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا۔ عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ ایک عورت جو امانت دار بڑی تھی، اس کی امانت داری کا شہرت تھا،
لوگ اس کے پاس اپنی جمع پونجی بطور امانت کے رکھتے تھے۔ دو بدو آئے، انہوں نے کہا کہ اس عورت کو مال کے طور پر ہم اچھا سمجھتے ہیں، اس سے کسی ہیلے سے مال نکلواتے ہیں۔ دو آئے، انہوں نے 100 دینار دیے اور ساتھ یہ قید لگائی کہ ہم دونوں آئیں تو دونوں کا مال ملے گا، اگر ایک آئے تو اس کو اس کا مال بھی نہیں ملے گا۔ اس عورت نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ وقت گزرا، ان دونوں میں سے ایک بندہ ہے، اس نے آ کر مطالبہ کیا کہ مجھے مال دے دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ نے تو خود ہی شرط لگائی تھی، دوسرے اپنے ساتھی کو لے آؤ تو مال مل جائے۔ انہوں نے کہا جی وہ تو فوت ہو گیا۔ کہا جی مال نہیں ملے گا۔ اس نے شور کیا تو ارد گرد کے لوگوں نے کہا کہ موت بندے کو آ سکتی ہے، وہ مر گیا ہے تو اس کو مال دے دو۔ وہ مال دے دیا۔ 1 ماہ گزرا، وہ دوسرا جو فوت شدہ تھا وہ آیا اور اس نے آ کر اپنے مال کا مطالبہ کیا۔ نہیں میں تو مال دے چکا ہوں۔ جی میں نے خود آپ سے یہ شرط رکھوائی تھی کہ جب تک ہم دونوں نہ آئیں تو آپ نے مال نہیں دینا۔ مقدمہ چلا گیا جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ۔ اس عورت نے کہا کہ آپ مہربانی کیجئے ہمارے اس مقدمے کو مولا المسلمین مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف ڈال دیجیے، وہ ہمارا فیصلہ فرمائیں گے۔ عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی ان کو اجازت دے دی۔ وہ گئے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ مال اس عورت کے پاس ہی ہے آپ کا، آپ ایسا کریں اپنے دوسرے ساتھی کو لے آئیں، جب وہ آ جائے گا تو آپ کو مال مل جائے۔ وہ تو تھے ویسے مال ہتھیانے والے، تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس انداز سے اس عورت کی جان چھڑوا دی۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں سے دانائی کا ایک واقعہ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ کوئی عورت نکاح کی خواہش رکھتی ہے۔ آپ نے اس کی طرف اپنا پیغام بھجوا دیا۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کسی نوجوان نے بھی اس عورت سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس عورت نے حضرت مغیرہ بن شعبہ اور دوسرے نوجوان کو بھی بلا لیا اور ایسی جگہ پہ بٹھایا کہ جہاں سے ان دونوں کو دیکھ بھی لے اور ان کی گفتگو بھی سن لے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان سے مخاطب ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت ہے، حسن و جمال والا، شرافت والا ہے، تیرا حسب و نسب بہت اچھا ہے، اور تجھ میں کیا کیا کمالات۔ اس نے اپنے اوصاف بتائے کہ میں ماہر تیر انداز بھی ہوں، شمشیر زنی مجھے آتی ہے، گھات لگانے کا ماہر۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ حساب کیسا ہے؟ جی میں تو رائی کے دانے کے برابر بھی چوکتا نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی ہمارا حساب تو اتنا خاص نہیں، تھیلا پیسوں کا بھر کے گھر میں رکھ دیتا ہوں، جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں کہ ختم ہو گیا تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیسے تو ختم۔ انہوں نے کہا کہ جو بندہ مجھ سے حساب نہ مانگے میں اس سے نکاح کروں۔ چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس عورت کا نکاح۔ ایسے ہی ان کا ایک اور واقعہ ذہانت کا بڑا مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی جہاد کے لیے نکلتے اپنا نیزہ کہیں رستے میں گاڑ دیتے، وہاں سے جب دوسرے صحابہ گزرتے اس نیزے کو پکڑ لیتے اور جس مقام پہ جانا ہوتا وہاں پہ پہنچ کر اعلان ہوتا، حضرت مغیرہ بن شعبہ اس نیزے کو حاصل کر۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پتہ چلا، انہوں نے کہا جی میں آپ کی شکایت لگاؤں۔ فرمایا کہ ایسا نہ کریں، ایسے مسلمانوں کا مال تلف ہو جائے گا، سارے مسلمان یہی سمجھیں گے کہ اس نے مغیرہ بن شعبہ کی طرح جان بوجھ کر اپنا مال گرا دیا، تو ایسا کرنے سے ایک نئی بدعت شروع ہو جائے گی۔ ایسے ہی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا ایک واقعہ کہ ساریہ کو فتح کرنے کے لیے جب آپ پہنچے، وہاں کے سردار سے ملاقات کے وفود آنے شروع ہوئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں خود جا کے اس سے بات چیت کرتا ہوں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، بڑے روب سے، بڑے اعتماد سے، بڑے تحمل سے آپ نے اس سے بات کی اور بڑی جاندار گفتگو کی۔ اس سے پوچھا کہ آپ کی حیثیت کیا ہے اس لشکر میں؟ جی میں تو ایک عام بندہ ہوں، ادنا سا۔ سردار کیوں؟ انہوں نے کہا کہ تیرے ساتھ ان کا پہلی دفعہ معاملہ ہے، انہوں نے مجھے اس لیے بھیجا کہ تیرا انصاف دیکھیں اور تو کیسا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اس نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ
تحائف دیے اور کہا جی ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، اور ساتھ ہی رازداری سے دروازے پہ اوپر جو مامور سپاہی تھے ان کو حکم بھجوایا کہ جو ہی یہ قلعے کے دروازے سے نکلے ان کی گردن مار دی جائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامان تحائف کی صورت میں لے کر جب قلعے کے دروازے کی طرف آئے تو وہ بندے جنہوں نے یہ گفتگو سنی تھی کہ یہ مرنے والا ہے، کسی کو رحم آیا، اس نے اتنی بات کہی کہ جیسے خیر سے داخل ہوئے ہو اسی خیر سے باہر بھی چلے جانا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً عقل نے کام کیا، آپ وہ تحائف لے کر واپس اس کے پاس گئے۔ اس نے کہا جی واپس کیوں؟ کہا جی میں اپنے چچا زاد بھائیوں میں یہ سامان اچھے سے تقسیم نہیں کر سکتا، آپ یہ سامان اپنے پاس رکھیں، میں اپنے 10 چچا زاد بھائیوں کو لے کر آتا ہوں تو آپ یہ سامان ہم 10 میں تقسیم کر لیں، تو آپ کا احسان اگر ایک پہ ہو بہتر ہے کہ 10 لوگوں پہ آپ کا احسان۔ کہا جی جب ایک بندہ قابو آ رہا ہے جہاں 10 بندے قابو آ رہے ہیں تو بہتر ہے، انہوں نے اجازت دے دی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قلعے سے باہر عافیت سے نکل گیا تو فرمایا کہ آج کے بعد اس کے چنگل میں نہیں آؤں۔ جب اللہ نے فتح دی تو وہ لشکر کے سردار سے ملنے کے لیے آیا بندہ، تو اس نے دیکھا آگے سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ، جی آپ؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں وہی ہوں جس کو تو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔